السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارسین کو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں مدارس دینیہ کے جو طلباء و طالبات ہیں، حتی الامکان میری کوشش ہے کہ جتنی میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں یا ان تک ضروری معلومات پہنچا سکتا ہوں یا ان کی کسی طرح آواز بن سکتا ہوں، وہ میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے کیا ہے، آپ کو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو کل پرسوں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ کچھ طالب علموں کا مجھے فون آیا، انہوں نے سارے معاملات بتایا، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، تو میں نے ان سے اس بات پہ اتفاق کیا اور ان سے پرامس کیا کہ میں انشاءاللہ ضرور آپ کی آواز جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا۔ لیکن میں نے ان کو یہ بھی بتایا، سب سے پہلے جو معاملہ ہے میں اس کی تحقیق کروں گا، اور اگر میں ضروری سمجھوں گا اور واقعی وہ معاملات ایسا ہوا جیسا وہ مجھے بتا رہے تھے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں، تاکہ کسی قسم کی اگر ان کے ساتھ کوئی کمی پیشی زیادتی ہوئی ہے تو ان کا کیا ہے ازالہ کیا جا سکے۔ ہوا یہ کہ جامعہ صدیقیہ ایک سنٹر ہے 1444-2023 کے ضمنی امتحان میں جامعہ صدیقیہ کالہ ایبٹ آباد میں ایک سنٹر ہے۔ اس میں ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ اس میں کچھ خاصہ کے اور کچھ عالیہ کے سوالیہ پرچہ جات کم ہو گئے۔ تو طالب علم کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں چونکہ پرچہ جات کم تھے، اسی لیے ان کو پہلے فوڈ اسٹیٹ کے لیے بھیجا گیا، تو کافی دیر لگ گئی۔ اس کے بعد ہمیں جو مطلوبہ ٹائم ہے وہ پورا نہ دیا گیا، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ کم سے کم گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تقریباً پیپر فوڈ اسٹیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فوڈ اسٹیٹ کا تھوڑا نظام تھوڑا دور بھی تھا، لائٹ وغیرہ کے مسائل تھے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو پھر میں نے اس کو ایسے ہی نہیں سمجھا کہ طالب علم نے مجھے کہہ دیا، ایک نے یا دو نے، تو میں اس کے بارے میں ضرور ہے کہ یہ ویڈیو بنا دوں، نہیں، بلکہ پہلے میں نے اس کے بارے میں مکمل چھان بین کی، تحقیق کی، نہ صرف یہ کہ اس معاملے کو دیکھا، بلکہ وہاں کے جو نگران اعلیٰ صاحب تھے ان سے بھی میں نے بات چیت کی، باقاعدہ ان سے پوری معلومات فراہم کی، ساری صورتحال ان سے پوچھی۔ اس کے بعد میں نے نہ صرف ان سے وضاحت لی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وفاق المدارس کے جو بورڈ کے ناظم صاحب ہیں، مولانا عبدالمجید صاحب، ان سے بھی میں نے باقاعدہ ان سے مطلب ایک بات چیت کی، تو سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے جو نگران اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے بھی پوری بات بتائی اور انہوں نے مجھے مطمئن کیا، اور اسی طرح ناظم صاحب سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بھی کیا ہے طالب علموں کے ساتھ جو ہے یقین دہانی اس بات کی کرے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو باقی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی معاملہ کو ایک طرف سے دیکھ کر بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے اس معاملہ کی تصدیق کی جائے، پھر پہلے تحقیق اس پر کی جائے، پھر اس کی تصدیق کی جائے، پھر اس کے بعد معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو ضروری اقدامات ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرا یہ جو مطلب ایسے سنسنی خیز جو عنوان ہے کہ سوالیہ پرچے کم ہونے کا معاملہ، ذمہ دار کون، تو جس طرح ٹاپک یہ وہ سنسنی خیز ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میں ان کی چند وضاحتیں پیش کروں گا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اگر پیش آیا تو اس کا ادراک کیسے ممکن ہے، تو ممکنہ صورتحال میں ضروری اقدامات کیا کرنے چاہیے، بورڈ کی طرف سے کیا کرنا چاہیے، امتحانی عملہ کی طرف سے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں میں مطلب ہے کہ اپنے طور پہ ایک مرکب کیا، اس کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی بھی نہ ہو، اور نہ ہی میری طالب علم کی حمایت میں یہ کرنا ہے، اور نہ ہی میری کسی بورڈ کی مخالفت ہے یا میری نگران اعلیٰ صاحب سے کوئی وہ ہے مخالفت ہے، کوئی میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے۔ میرا مقصد کیا ہے کہ اگر طالب علم کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اور اگر وہ حق بجانب ہیں، تو اور بورڈ والے اور جو نگران اعلیٰ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کا ازالہ ہونا چاہیے،
تو اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، میں نے اس کو ذرا اس ویڈیو کے اندر اپنا جو وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو عنوان جیسا کہ آپ کو ظاہر ہے کہ یہ سوالیہ پیپروں کا معاملہ تھا، اس میں سوالیہ پیپر کم تھے تو لیٹ ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے، بورڈ ہے یا امتحانی عملہ؟ اس میں بورڈ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ جو ہے یہاں سے سوالیہ پیپر بھیجے جاتے ہیں تو کبھی نہ کبھی اس کی جو ہے کمی کوتاہی اس کے اندر کیا ہے رہ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں نگرانی عملہ کو بتایا بھی جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سینٹر میں تعداد زیادہ یا کم ہو جائے، پیپر خدا نخواستہ کم ہو جائے، اب اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا چلوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض ایڈمیشن لیٹ ہوتے ہیں، یہاں سے سوالیہ پرچے چلے جاتے ہیں، بعض کے داخلہ فارم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس دوبارہ وہ بھجوائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں رول نمبر بعد میں ایشو ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ باقی یہ کوئی دفتر الحمدللہ ہمارا جو بورڈ ہے وہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کرتا ہے، تو اس کے بعد غلطی کا بالکل امکان نہیں رہتا۔ اب یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب داخلے کوئی فارم آگے پیچھے ہو جانا، پھر طلباء کی طرف سے فیس جمع ہوتی ہے، فارم کی پھر وہ دوبارہ وضاحت بھیجتے ہیں یا اعتراض لگ کے جاتے ہیں، تو اس صورت میں دوبارہ کچھ رول نمبر بعد میں ایشو ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ بعض اوقات درپیش آتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بورڈ کی طرف سے یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں نگران اعلیٰ کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا ممکن ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بورڈ کی طرف سے یہ ساری وضاحت دی جاتی ہے، اس وجہ سے بورڈ جو ہے اس کے اندر مکمل طور پہ الحمدللہ وہ اپنا کام کرتا ہے، کسی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس میں جو امتحانی عملہ ہے تو اس کی بھی میں نے مکمل طور پہ وضاحت لیا، ان سے مکمل چھان بین کی ہے اور ان سے پوچھا ہے، تو الحمدللہ انہوں نے بھی حتی الامکان جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے طالب علم کو فیور دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، اور جیسا ان کو بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں انہوں نے ویسا کرنے کی کوشش کی اور اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھایا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، یہ دونوں کیا ہے، یہ بری و ذمہ، کوئی ایسا اس میں وہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ممکنہ صورتحال میں ضروری اقدامات کیا ہیں، بورڈ کی جانب سے کیا ہوتے ہیں اور امتحانی عملہ جانب کی طرف سے کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے، بورڈ کی طرف سے ہدایات دی جاتی ہیں، ممکنہ طور پہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیپروں کی جو کم ہے ان کی فوٹو اسٹیٹ کروائیں، اور جتنا ٹائم ادھر باہر لگ جاتا ہے خدا نخواستہ لے کے آنے جانے میں جو ٹائم خرچ ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ جو ٹائم ہے ایکسٹرا وہ کیا ہے طلباء کو کیا ہے وہ ایکسٹرا ٹائم دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد یہی صورتحال جب میں نے امتحانی عملہ کی جانب سے اس چیز کو وہ کیا تو ان کی طرف سے تسلی بخش جواب رہا، وہ بھی اس میں کمی کوتاہی کا انہوں نے ارتکاب کوئی نہیں کیا۔ صرف مسئلہ کیا تھا، وہ وقت کے پیش نظر کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے طالب علم کو تھوڑا سا ٹائم کم ملا، تو اس وجہ سے اس میں بورڈ بھی بری و ذمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب امتحانی عملہ سے بات ہوئی جو ان کا نگران اعلیٰ صاحب تھے تو ان کی طرف سے بھی اس چیز کا کیا ہے تسلی بخش جواب رہا، کوئی ایسی خامی کمی کوتاہی نہیں تھی جس سے کیا ہے طالب علم کی جو ہے کے ساتھ زیادتی زہر ہو، کوئی ایسا فعل نہیں تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کی بعد اب طالب علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ اب تو طالب علم کے بقول کے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہمیں پیپر لیٹ ملا، اور جب نگران اعلیٰ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ 45 منٹ تقریباً لیٹ ہوا، کمی پیشی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ کیا ہے وہ باقاعدہ ان کو پیپر بھی دیا۔ اب یہ صورتحال پیش کیوں آئی اضافی ٹائم کا، مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوا جب میں نے ادھر پوری تحقیق کی تو پیپر جو سینٹر تھا وہ جامعہ کی جو مسجد ہے اس کو سینٹر بنایا گیا تھا۔ اب مسئلہ کچھ یوں درپیش آیا، یہاں سے پیپر تو لیٹ ہوا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ان طالب علم کا، اور یہ پیپر خصوصی طور پہ عالیہ والوں کا متنبی کا پیپر تھا یہ، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ زیادہ مسئلہ درپیش آیا ہوا یہ کہ پیپر کا اضافی ٹائم بھی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ 5:15 بجے وہاں عصر کی نماز کا ٹائم تھا اور وہ چونکہ سینٹر مسجد کے اندر ہی بنا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ معاملہ مشکل اس وقت جو ہے شدت اختیار کر گیا کہ ادھر سے نماز کا ٹائم ہے، نمازی آگے ہیں، اور ادھر سے یہ اضافی ٹائم اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیپر پہلے لے لیے جائیں پھر دوبارہ نماز ادا کی جائے پھر دوبارہ بٹھایا جائے، تو یہ کافی حد تک کیا ہے یہ مشکل صورتحال پیدا ہوگی، کشیدہ صورتحال پیچیدہ ہوگی۔ اور اصل وجہ یہی ہے کہ نگران امتحانی عملہ نے بھی کوشش کی کہ طالب علم کو اضافی وقت دیا جائے، لیکن صرف مسئلہ یہی بنا کہ چونکہ نماز کا سوا ٹائم
5:15 بجے کا ٹائم تھا، تو اس وجہ سے مجبوراً انہیں کیا ہے 5:15 بجے سے پہلے پیپر لینا پڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹائم ان کو اضافی دینا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ دینا تھا، وہ 10 منٹ ان کو ایکسٹرا ملے۔ اب اس صورتحال میں کیا ہے، نہ تو بورڈ اس کا ذمہ دار ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہے الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ امتحانی عملہ جو ہے اس کی بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے، یہی مسئلہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو سینٹر تھا وہ مسجد کے اندر تھا اور مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس وجہ سے مجبوراً ان کو کیا ہے وہاں سے ان کو پیپر لینا پڑے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے طلبہ کے کیا ہے سوالات 1 سے 2 رہ گئے۔ اب یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ اب میرا مدعا کیا ہے، میرا مدعا یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جو طالب علم ہیں ان کے سوال رہ گئے ہیں، اب ان کا کیا ہوگا۔ اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے طلبہ طالبات اگر خدا نہ خاصہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، پیپر لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے ان کا کیا ہے پورا کا پورا ایک قیمتی سال ضائع ہو جائے گا اور وہ طالب علم 1 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اب میرا مدعا یہ ہے کہ بورڈ جو ہے اس چیز کی مزید وضاحت کے لیے اس کا جو امتحانی سینٹر ہے وہاں کا اپنی معلومات کرے، ضروری اقدامات کرے، وہاں کا جائزہ لے، ساری صورتحال کو مد نظر رکھے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے کہ آیا کہ اگر طالب علم کے ساتھ کسی حد تک ان کو ٹائم پورا نہیں دیا گیا، لیکن وہ اپنی یہ ساری صورتحال خود واضح کریں، خود تحقیق کریں۔ میرا مقصد صرف آواز پہنچانا ہے طالب علموں کی، میں اس چیز کا قطن وہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وہاں سے تحقیق کریں نہ کریں، طالب علم کو ٹائم دیں نہ دیں۔ میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ آپ مکمل طور پہ اس چیز کی جو وضاحت کریں، اس کی تحقیق کریں۔ اگر واقعی حقیقی معنوں میں ایسا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پیپر لے لیا گیا، تو اس اعتبار سے جتنا پیپر ان کو لیٹ ملا اور جو وقت رہتا تھا، جس طالب علم نے جتنے سوال حل کیے اور جتنا ٹائم ان کو کم دیا گیا، ان کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، اس کے مطابق اگر ان کا حق بنتا ہے، ان طالب علم کا اگر حق بنتا ہے تو ان کو حق دیا جائے، تاکہ ان کو ایک قیمتی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اور اس میں آپ اپنی خود تحقیق کریں، اور ضروری نہیں ہے کوئی جلدی ہے، ابھی مطلب ہے کہ نتیجہ آؤٹ ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے، اب یہ پیپر چیک ہو رہے ہیں۔ اگر آپ خود اس چیز کی تحقیق کروائیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی تسلی ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ طالب علم جو کہ متاثر ہوئے ہیں وہ آپ ضروری طور پر اس کو دیکھیں گے، اور امید آپ بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا بورڈ کسی طرح یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے طالب علم یا طالبات کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو۔ تو میں اس چیز کی پرزور جو ہے امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا بورڈ ہے ضرور اس بات کی انشاءاللہ تحقیق کرے گا، اور الحمدللہ جو ہمارا امتحانی عملہ ہے انہوں نے بھی جس طرح ان کو ذمہ داری دی کہ انہوں نے پورا ادا کرنے کی کوشش کی، وہ اس میں ملوث نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی طالب کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہے۔ لیکن ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ درمیان میں نماز کا وقفہ ہونے کی وجہ سے ان سے جو 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اضافی دینا تھا ان بچوں کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے کسی کا 1 سوال رہ گیا، کسی کا 1.5 سوال رہ گیا، تو ان کے لیے کیا ہے خدا نہ خواستہ اگر انہیں 1 سوال حل کیا ہوگا تو اس سے پاس تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ واقعی طور پہ متاثر ہوئے ہیں، آپ اس چیز کی تحقیق کریں اور مکمل طور پہ تحقیق کریں۔ اس کے بعد جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر طالب علم اس بات کے مستحق ہیں، انہیں کوئی رعایت دی جائے، تو اس بارے میں کیا ہے ضرور سوچیں، اور اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے آپ جو ہے ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ممکنہ طور پہ وہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ متاثرہ طالب علم جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی اپنا جو قیمتی 1 سال ہے اگر ان کا ضائع ہونے سے بچتا ہے آپ کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے بچ سکے گا۔ وہ کیا ہے نہ صرف آپ کو دعائیں دیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا حق بھی جو ان کو ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور میری یہی کوشش ہے کہ جتنے طالب علم یا طالبات ہیں ہمارے بورڈ کے، وفاق مدارس کے، جو ان کی آواز ہے میں کیا اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں، جتنی معلومات مجھے ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان سب کی تحقیق کرتا ہوں، اس کے بعد آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنی انسنی ایسے آگے پہنچا دی، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ طور پہ اپنے طور پہ جتنا مجھ سے ہو سکتا میں نے تحقیق کیا، بورڈ والوں سے بھی تحقیق کیا، نگران اعلیٰ صاحب سے بھی تحقیق کیا، طالب علموں سے۔ اس کے بعد یہ سارا جو ہے خلاصہ میں نے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضروری اقدام کرتے ہوئے
یہ متاثرہ طالب علم کے ساتھ ضرور انشاءاللہ ان کو انصاف دیں گے۔ اگر آپ طالب علم اور طالبات میں سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں آواز، تو میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کروں گا، اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔